السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج مرزا غالب کی جو غزل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اس کے اشعار زیادہ ہیں، اس لیے ہم اس کو دو حصوں میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کا پہلا حصہ جو اس شعر سے شروع ہوتا ہے ہم آج آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ پہلا شعر ہے: کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو۔ نوا سنجے فغاں کا مطلب ہوتا ہے فریاد کرنے والا، اور اس شعر میں کوئی مشکل لفظ ہے نہیں، تو اب ہم اس کا مطلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ عشق کا تقاضا یہ ہے کہ صبر اور ضبط کیا جائے۔ عاشق کے لیے فریاد کرنا، شور مچانا، زور زور سے رونا اچھا نہیں ہے۔ جب عاشق کسی کو دل دے دیتا ہے تو رونے دھونے اور فریاد اور فغاں کرنے کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، دل کی جذبات کی ترجمان ہے زبان، تو کہتے ہیں کہ جب دل ہی پہلو میں نہیں ہو تو زبان کیوں کر کھولی جائے۔ اس شعر میں مرزا غالب نے بہت وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی تکلیف اور کوئی پریشانی اس عمل کے نتیجے میں آتی ہے جسے آپ اچھا کرتے ہوئے، اچھا سمجھتے ہوئے اختیار کرتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے نتیجے میں آنے والے مسائل اور مشکلات اور مصیبتوں کو جھیلنے کا حوصلہ بھی ہونا چاہیے اور ان پر صبر کرنا چاہیے۔ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیے، پہلے بھی ہم آپ سے کتنی ہی مرتبہ عرض کر چکے ہیں کہ مرزا غالب کے اشعار یا کسی بھی شاعر کے اشعار کو دل اور محبوب اور عشق اور عاشق اور محبت اور محبوبی، یہ سب چیزیں ایک طرح سے شاعر اشاروں یا جن کو کہتے ہیں استعاروں کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں ان کے شعر کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، وہ دنیا کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے اب یہ دل ہے، یہ شعر ہے، اس میں دل دے دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے کسی مقصد کے لیے کسی کام کو شروع کیا، اور جب اس کام میں مشکلات آئیں تو آپ نے شور مچانا شروع کر دیا۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ جب بھی کسی مقصد کے لیے کوئی ارادہ کریں اور جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں تو جو مشکلات آئیں ان مشکلات کو آپ خاموشی سے اور صبر اور سکون کے ساتھ برداشت کریں۔ اگلا شعر ہے: وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سرگراں کیوں ہو۔ اس شعر کے سلسلے میں ہم ایک بات آپ سے پہلے عرض کر دیں، اس کے مشکل الفاظ کے معنی بتانے سے پہلے اور یا اس کا مطلب کرنے سے پہلے، کہ بعض جگہ پر یہ شعر لکھا ہوا ایسے ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں۔ اب یہ بدلیں جو ہے، اس کے لیے اساتذہ کہتے ہیں کہ غالب بہت بڑے شاعر تھے، وہ ایک ہی مصرعے میں 2 مرتبہ یہ لفظ چھوڑیں استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر اس کا جواب دینے والے حضرات بھی ہیں جنہوں نے ثابت کیا کہ غالب نے دونوں جگہ چھوڑے ہی استعمال کیا تھا، یعنی وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، تو بدلیں درست نہیں ہے۔ لیکن ہمیں آپ کو اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دیوان غالب کا نسخہ ہے اس میں اسی طرح لکھا ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، تو ہم اسی کو سامنے رکھ کر اس شعر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خو کا مطلب ہوتا ہے عادت، اور وضع کا مطلب ہوتا ہے طور طریقہ، انداز، دستور، روش، راستہ سمجھ لیجئے۔ اور یہاں اس کا مطلب ہوگا خودداری، یعنی یہ تمام جو ہم نے آپ کو اس الفاظ کے جو معنی بتائے ہیں یہ بھی درست ہیں، لیکن شعر کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے تو یہاں وضع انہوں نے اپنی خودداری کے لیے استعمال کیا ہے۔ اور سبک سر کا مطلب ہوتا ہے کم حوصلہ، بزدل،
اوچھا بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، اور سرگراں کہتے ہیں ناخوش، ناراض یا خفا۔ تو فرماتے ہیں کہ محبوب ناراضی اور خفگی کی عادت نہیں چھوڑ سکتا، یعنی وہ اپنی یہ خو نہیں چھوڑ سکتا، تو ہم اپنی وضع یعنی خودداری کیوں چھوڑیں؟ تو کیا اوچھے اور کم حوصلہ ہو کر ہم ان سے پوچھیں کہ ہم سے ناراض کیوں ہو؟ تو آپ یہ غور کیجئے کہ انہوں نے اس چھوٹی سی بات میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ تکلیف دینا یا دوسرے کا مذاق اڑانا یا کسی کو کسی رنج میں مبتلا کرنا ان کی عادت ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی یہ خو بنا لیجئے، اپنی یہ عادت بنا لیجئے، کیونکہ یہ عادت بہت ہی اچھی اور اعلیٰ قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ جن کے خیالات ہوتے ہیں ان کی ہوتی ہے۔ تو یہ پوچھنا کہ جی آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں، تو اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہوا کرے، کیونکہ ناراض ہونے سے مراد آپ یہاں پر لے سکتے ہیں کسی کو تکلیف پہنچانا، باتوں سے ہی صحیح۔ اور تو کہتے ہیں کہ ہم کیوں پوچھیں کہ بھئی آپ ہم سے ناراض کیوں ہیں؟ ہوتے ہیں تو آپ بے شک ناراض ہوتے رہیے، اس لیے کہ وہ آپ کی عادت ہے اور یہ ہماری عادت ہے۔ اگلا شعر ہے کہ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں ہو۔ اس میں لفظ ہے غمخوار۔ غمخوار کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساتھی، یا وہ جس کے ساتھ آپ اپنا دکھ سکھ بانٹتے ہوں، سانجھا کرتے ہوں۔ اور تاب کہتے ہیں کسی بھی چیز کو برداشت کرنے کی قوت کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جو میرا دوست تھا، میں تو ہر وقت ایک تکلیف میں، پریشانی میں، عشق کی مشکلات میں رہتا ہوں، تو جو میرا غمخوار ہے اس کو تھوڑی سی یہ بات پتہ چلی، تھوڑی سی کیفیت اس نے میری سنی، اور وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے سب کے سامنے بتا دیا کہ ان کے عشق کا کیا راز ہے، مطلب میرے عشق کا راز سب کے سامنے کھول دیا، اور اس طرح میں رسوا ہوا، میرے عشق کا بھید کھل گیا، اور جسے میں تو انتہائی صبر و ضبط سے چھپائے بیٹھا تھا۔ اب محبوب کے لیے بھی رسوائی پیدا ہوئی۔ تو فرماتے ہیں کہ ایسی محبت یا غمخواری کو آگ لگے کہ جس شخص میں میرے غم کو ضبط کرنے کا حوصلہ نہیں، وہ چھپا نہیں سکتا، میں نے ذرا سا اپنا راز کیا اس کے سامنے بیان کیا کہ اس نے ساری دنیا کو بتا دیا، تو وہ میرا رازدان کیوں بنے؟ میں ایسے آدمی کو اپنا رازدان نہیں بنانا چاہتا، میں ایسا آدمی میرا غمخوار نہ ہی بنے تو بہتر ہے۔ اب اس شعر میں ایک پہلو اور بھی ہے جس پر کہ آئیے غور کر لیتے ہیں کہ مرزا ہر مصیبت خود سہ رہے تھے، لیکن ساتھ ہی انتہائی ضبط سے اور تحمل سے کام لے رہے تھے، برداشت سے کام لے رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ عشق کا تقاضا بھی ہوتا ہے۔ تو غمخوار سے ذرا انہوں نے تذکرہ کیا کہ بھائی میں عشق میں مبتلا ہوں اور فلاں سے میں عشق کرتا ہوں اور میری پریشانی ہے، تو وہ چاہیے تھا کہ اس بات کو چھپاتا، لیکن اس سے اتنی سی بات بھی نہیں چھپائی گئی اور اس نے رسوائی تک نوبت پہنچا دی۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایسی محبت کو تو آگ لگے تو اس سے بہتر ہے کہ بھئی آپ نے تو ہماری ہمدردی میں لوگوں سے اور مزید ہمدردیاں لینے کے لیے کہ بھئی یہ وہاں عشق کرتے ہیں اور فلاں سے عشق کرتے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے اس بات کا ذکر کر دیا۔ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو، مگر وہ خود چھپانا چاہتے تھے، مگر وہ جو غمخوار تھا اس کی جو بے حوصلگی تھی اس نے ان کو کہیں کا نہیں رکھا۔ اس غزل کا اگلا شعر ہے کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑنا ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگے آستاں کیوں ہو۔ سنگ دل کا مطلب ہوتا ہے
پتھر دل، وہ جس کا دل بہت سخت ہو، اور سنگ آستاں کہتے ہیں دروازے پر لگے ہوئے پتھر کو۔ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ اگلے وقتوں میں یا کم از کم مرزا غالب کے وقت میں تو یہ تھا کہ جو گھر ہوتے تھے ان کے سامنے ایک بڑا پتھر پڑا رہتا تھا، جس کا شاید کام یہ ہوتا ہو کہ اس کے اوپر گھر کی حفاظت کرنے والا رکھوالا بیٹھتا ہو، تو اس کو سنگ آستاں کہتے تھے کہ بھئی جو گھر کے سامنے پڑا ہوا ہے، سنگ در بھی کہتے تھے دروازے کے سامنے رکھا ہوا، تو آستاں اس لیے ذرا عزت والی مقام کو کہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اپنے محبوب کو ظاہر ہے کہ عزت کرتے ہیں، تو اس نے یہاں سنگ در کی بجائے انہوں نے سنگ آستاں استعمال کیا ہے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ جب جو ہماری وفا، ہمارے عشق کی کوئی قدر نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے کہ اب صرف سر پھوڑ کر مر جانا ہی باقی رہ گیا ہے۔ تو پتھر سے مخاطب ہے کہ بھئی جیسے دل والے محبوب، یعنی پتھر والے محبوب کو پتھر کہتے ہوئے اس سے مخاطب ہیں کہ بھئی تیرا تو پتھر جیسا دل ہے، تو بتا تیرے ہی دروازے کے پتھر سے کیوں ٹکرائیں، جہاں کہیں موقع ملے گا یہ بھی کر لیں گے۔ مطلب یہ کہ محبوب کے سنگ آستاں سے جو بھی تعلق ہے اس کی بنیاد تو یہ ہے کہ عاشق کی وفاداری اور پرخلوص عشق کا پاس اور لحاظ کرے، لیکن جب پاس اور لحاظ ہی نہ رہا تو سر پھوڑنا باقی رہ گیا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری تو نہیں ہے کہ محبوب کا جو گھر کا پتھر ہے وہ سنگ آستاں ہے اسی کے ساتھ سر پھوڑے۔ جب عشق بھی ختم ہو گیا، وفا بھی ختم ہو گئی، اب صرف سر پھوڑنا ہے، تو ضروری تھوڑی ہے کہ پھر محبوب کے جو گھر کے سامنے جو پتھر لگا ہوا اسی کے ساتھ سر پھوڑیں۔ اگلا شعر ہے کہ نفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو۔ قفس کہتے ہیں پنجرے کو، اور روداد کہتے ہیں کہانی کو، قصے کو، یا کسی بات کو تفصیل سے بیان کرنے کو، اور ہمدم کہتے ہیں دوست کو، اور آشیاں کہتے ہیں گھر کو۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ اب اس قدر اس میں معنی ہیں کہ جن کی تفصیل ہم بیان کریں گے تو آپ کو بھی یقیناً لطف آئے گا۔ اب لفظ قفس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پرندہ نشیمن سے جدا ہو کر قید ہو گیا، اور یہ جو پورا ٹکڑا ہے یہ اصل شعر میں اس کو صرف لفظ قفس سے پوری حقیقت اس کی واضح ہو جاتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس پرندے نے باغ میں بجلی گرتے ہوئے دیکھی، اور وہ تو چونکہ اب قید میں ہے تو اسے یہ فکر ہوئی کہ خدا جانے میرا نشیمن پہ تو نہیں گری، کہیں وہ اجڑ گیا ہو یا جل گیا ہو۔ تو کمال یہ ہے کہ دوسرے مصرے کا صرف ایک لفظ یعنی کل اس پورے مضمون کو بیان کرتا ہے۔ اب ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک اور پرندہ جو اس قیدی پرندے کا دوست ہے پنجرے کے سامنے آ کے کسی شاخ پہ بیٹھ گیا تو اس کو ہمدم کہا۔ اب طائر جو پرندہ یا طائر کہہ لیجئے وہ ہمدم سے پوچھتا ہے کہ ذرا باغ کی روداد تو بتاؤ۔ اب اس کا آشیانہ جل چکا ہے، اور جو ہمدمد ہے وہ اسے یہ روداد سنانے میں یا قصہ سنانے میں ذرا ہچر مچر سے کام لے رہا ہے۔ تو اس نے جو قید پرندہ ہے اس نے اپنے دوست کے یعنی اس جب انداز کو دیکھا کہ وہ نہیں بتانا چاہتا، تو اس کو اندازہ ہوا کہ اس کے نشیمن پر آفت آئی ہے، مگر پھر اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ باغ میں تو سینکڑوں آشیانے ہوتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ بجلی میرے ہی آشیانے پر گری ہو۔ اب اس طرح اپنے دل کو سمجھا کر ہمدم سے کہتا ہے کہ بھائی تو باغ کی کیفیت بتانے میں کیوں اس تذبذب سے کام لے رہا ہے، متذبذب کیوں ہے، جو بجلی کل گری تھی کیا ضروری ہے کہ وہ میرے ہی آشیانے پر گری ہو۔ تو یہ پوری داستان اس قدر خوبصورت انداز میں، حالانکہ بہت غمناک ہے، درد انگیز ہے، بیان کی ہے کہ ہر سننے والا یعنی یقیناً تڑپ اٹھتا ہے،
اور حقیقت تو یہ ہے کہ ایسے شعر کہے نہیں جاتے، بس یوں سمجھ لیجئے کہ شاعر کے اوپر وارد ہو جاتے ہیں۔ تو خواتین حضرات، یہ اس غزل کے ابتدائی 5 اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور جن کے کچھ مطلب ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ابھی 6 اشعار اور باقی ہیں، تو انشاءاللہ ہم کل کی محفل میں آپ کے سامنے ان 6 اشعار کا مطلب اور مشکل الفاظ کے معنی پیش کریں گے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ اللہ حافظ۔